السلام علیکم. بابا بورڈ جی کے ساتھ ایک اور ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں جی, اور آپ کی بھی ملاقات کراتے ہیں. یہاں بورڈ کے نیچے میں بھی موجود ہوں اور بابا بورڈ جی بھی موجود ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. پٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. لیکن آپ جو لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی بڑے جوان جوان لگ رہے تھے, بال چل سارے کالے تھے, شاید خضاب لگایا ہوا تھا آپ نے. او کیا بتائیں جی آپ کو پٹھی صاحب, بات یہ ہے کہ جی اصل میں ادھر ادھر ذرا شادیوں پہ جانا پڑتا ہے نا, تو اچھا. پھر تھوڑے ٹشن مشن تو کرنا ہوتا ہے. ادھر پھر یہ کہ پیچھے عید بھی گزری ہے, اور ہاں. پھر ہماری بڈھی جو ہے نا جی وہ جی. می آخری ہے کہ تساں خضاب لائی چھوڑو. اچھا. وہ پھر خضاب تو ہمارے گھر میں ختم ہوا تھا, وہ مجھے پتہ نہیں چلا. ہاں جی, وہ خضاب جو ہے نا اس کے پاس پتہ نہیں وہ چھوٹا نکاح ہے نا ایک ماڑا, جی جی. وہ اسکول ہے پڑھنا, اچھا. اس نے سیاہی پڑی ہوئی تھی, وہ نہیں سیاہی ہونی, جی جی. وہ میں وہ لگائی چھوڑی. اوہو. اچھا. ہاں جی, اسے تو ساتھ منہ بھی کالا کرا لیا ہوگا آپ بالکل نے. سارا جی. وہ لوگ ہیں پتہ نہیں چاچا کیا چاچا بابا ہو کے کیا دعا تو نہیں, انہیں لوگوں نے نہیں کہا بابا جی اس عمر میں منہ کالا کرا دیا. او پٹھی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی, تو پھر آپ کو پتہ ذرا پھر وہ ٹشن مشن تو کرنا پڑتا ہے نا. وہ کیا کرتے ہیں, مجنن دی موج وچ ہنسنا کھیڈنا تن تن بلے اچھا, بڑی موج میں. ویسے آج واقعی بڑی موج میں لگ رہے ہیں, موڈ بڑا اچھا ہے آپ کا. ہاں جی. خیر ہو. ویسے آج اتنی خوشی کس چیز کی چڑھی ہے؟ اور بس کیا بتائیں جی, خوشی تو ہے نا اصل میں جی, بندے کو خوش ہی رہنا چاہیے نا, بالکل. اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے. جی جی. یہ تو نہیں نا کہ بس آپ خود بھی پریشان رہیں تو دوسروں کو بھی پریشان کریں. اور بالکل. میں کل نا اپنا ادھر بیٹھا ہوا تھا, جی. تو ایک مائی وہاں سے گزری, بوڑھی مائی تھی, وہ میرے سے بھی بوڑھی تھی. اچھا. ہاں, وہ بھی مجھے چاچا کہہ رہی تھی, بابا. اچھا. ہاں جی, مجھے بابا کہہ رہی تھی. تو کس چیز پہ اعتراض ہوا پھر تو آپ کو؟ میں نے کہا کہ جی اپنا مجھے کہتی ہے کیا حال ہے بابا بورڈ. مجھے کہتی ہے کیا حال ہے بابا بورڈ. اچھا. میں نے کہا بات سنو ماسی جی, اس عمر میں جو ہے نا حال نہیں پوچھتے, کیونکہ اس عمر کا حال نظر ہی آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. آج پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. ہاں, چلیں جی, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے آپ کو بھی. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کا گھر ہے وہ تو کافی دور ہے ادھر سے, ادھر بورڈ تک آتے جاتے کیسے ہیں آپ ویسے؟ اور میں جناب پیدل چلتا ہوں, اچھا. آتا جاتا بالکل, کھانا شانا کھا کے پھر ادھر بورڈ کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. ہاں جی, اور پیدل تو چلنا چاہیے نا. بالکل, بندہ گاؤں میں رہے, دیہات میں رہے اور پیدل نہ چلے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے پٹھی صاحب کہ ہم لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے ہماری صحتیں خراب ہو گئی ہیں. جی جی. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا گاؤں ہے نا ادھر مندرے کے پاس ہی ہے نا. جی جی. تو میں یہاں سے پنڈی جو ہے پیدل جاتا تھا. اچھا, بڑی بات ہے ویسے, اتنا فاصلہ آپ پیدل چلتے تھے. ہاں جی, اور تبھی تو آپ اتنے صحت میں ابھی بھی ماشاءاللہ, دیکھیں اس عمر میں بھی چلتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ, ایکٹیو ہیں. بالکل جی, میں اپنے آپ کو ابھی بھی جوان سمجھتا ہوں. جی کیا جی. کہتے ہیں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, میں لاچی سپاری کا پان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. بالکل. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جوان ہی رکھے جی, بس دل سے جوان ہونا چاہیے اور بندے کو. جیوے پاکستان ہوں. ہاں جی, بالکل بالکل. رہنے والا گجر خان ہوں. اچھا, یہ شاعری کہاں سے شروع کر دیا آپ یہ نے؟ جی آپ کو نہیں پتا, ہمارے ادھر جو نا واجد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے علاقے کے ہی ہیں, اور اوپر سے جو نا شاعری وہ مطلب کلیم کرتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں اصل میں, وہ میں جانتا ہوں ان کو, ادھر آپ کے وہ ہے نا واجد صاحب, جی جی. وہ بڑی شاعری کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ کہ وہ میرا خیال ہے دوسروں کے شعر جو ہے نا وہ میرے شعر چوری کر کے سناتے ہیں. نہیں, وہ اصل میں نا وہ جو ان کی شاعری, مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے چوری کی ہوگی انہوں نے. اچھا, ان کا اپنا ہی سٹائل ہے. اور میں نے تو کل ان کو خطاب دیا, میں نے کہا جی کہ آپ شاعروں کے چاہت فتح علی خان ہیں. حالانکہ وہ چوری کیا کرنی ہے, وہ شاعری اس قابل ہے نہیں کہ بندہ چوری کرے. صحیح بات ہے. ہاں جی, چوری تو بندہ کوئی ٹھیک ٹھاک. لیکن آپ نے جس طرح بھی شاعری کی, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی واجد صاحب کا کلام ہی چرایا ہے. ہاں جی, خالی قافیہ جوڑی جا رہے تھے آپ. اور واجد صاحب اپنی کتاب ہے نا, کیا نام ہے, بانگے چول, اس میں ارشاد فرماتے ہیں
اس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے ستاروں سے نہیں، نہیں۔ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے ستاروں سے نہیں، وہ کھانسی مونگ پھلی سے ہوتی ہے چھواروں سے نہیں۔ اچھا، یہ آپ چھوارے تو ویسے ٹھیک کرتے ہیں کھانسی ہاں کو۔ یہ واجد صاحب کا شعر ہے۔ ہاں بڑی بات ہے ویسے، ہاں۔ ساتھ زندگی کے تجربات بھی بیان ہو رہے ہیں ہاں۔ اور شاعری بھی چل رہی ہے ساتھ ہاں ساتھ۔ ایک اور شعر ہے ان کا، اچھا، آجا نہیں آجا ارشاد ٹیوبویل کریں۔ تے، آجا نہیں آجا ٹیوبویل تے، کر کے کوئی بہانہ، آجا نہیں آجا ٹیوبویل تے۔ اچھا، تو مطلب آپ کے ہاں بھی ٹیوب ویل ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں جی وہ ادھر ہے پرانے نا۔ کنویں ختم ہو گیا آپ کے، وہ جو بیلوں کے ساتھ چلتے ہوتے تھے وہ؟ نا جی دانت تھے ہاں نا، جی۔ ہمارے دانت بھی تھے، اچھا، منہ میں دانت کوئی نہیں ہے، ویسے دانت تھے ہمارے۔ ہاں جی، ہماری کرنچیاں چلنی ہونی سی پہلے کسی زمانے سے، تسیں پتہ ہے۔ ہاں جی یہ واجد بالکل۔ نہیں ہے، واجد اپنا جی یہ جی۔ ماڑے نال اساں کچھے پائی تے بنٹے کھیلنے ہونے سے۔ اچھا، وہ تو جوان ہیں، آپ بابے ہیں ویسے، یہ کیا چکر ہے پھر؟ نہیں میں اتنا بابا نہیں ہوں جی۔ اچھا، ہاں، ویسے بنے ہوئے ہیں پھر ہاں، آپ؟ ویسے ہی ذرا ہو گیا ہوں بس۔ اچھا بات یہ ہے اپنا پٹھی صاحب، جی جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ خاص طور پہ میں بابا جی شہر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ شہر میں تو بالکل ہی جو ہے نا پیدل چلنے کا، وہ ذرا قریب جانا ہو تو آپ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ جاتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں، تو اب یہ گاؤں میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ بالکل گاؤں میں بھی ہے جی۔ ابھی تو میں خیر پیدل جو بندہ بوڑھا ہو جائے پھر پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ جی جی اب میں بس میں پنڈی آتا ہوں، جی میں جناب وہ وہاں سے بس میں بیٹھا جی۔ تو بس میں بڑا رش تھا۔ اچھا، اچھا جی، میں کھڑا ہو گیا آگے بس کے، ہوں، وہ مجھ کو میرے پاس آیا، وہ اپنا کیا نام ہے کلینڈر جو ہوتا ہے، جی، وہ مجھے کہتا ہے اپنا بابا جی، ہوں، اے بابا بورڈ کیا حال نے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ۔ مجھے کہتا ہے کہ بابا جی اس طرح کرو کہ پیچھے چلی جاؤ ذرا، بس نے پیچھے جا کھڑے ہوئے ہو۔ اچھا، میں جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ہاں جی۔ ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے بابا جی تسا اتنے کھڑے ہو؟ ہوں، میں کہا کیا ہوا؟ میں بس نے اوپر چڑھی چلا، ہوں، کہنا جو تسا اس طرح کرو آگے چلو، اچھا، آگے جا کے کھڑا ہو وہ۔ ہوں، پھر میں آگے جا کے کھڑا ہو گیا، اچھا، ہاں جی۔ پھر کچھ دیر بعد پھر میرے پاس آیا، ہوں، مجھے کہتا ہے بابا جی تسا اس طرح کرو کہ تسا پھر پیچھے چلے جاؤ۔ اچھا، ہاں میں نے کہا گال سونا ماری گال پوچھو ہوا ہے، ہوں، اور جے ایسا بس نے اندر ہی پیدل چلنا تو می تھلے ہی لائی چھوڑو۔ ہاں صحیح ہے، میں صحیح نیچے بات ہے۔ چلتا ہوں پھر۔ ہاں، اس سے بہتر تھا پیدل ہی آ جاتے۔ ہاں بالکل۔ تو بسوں میں جناب رش بھی بہت ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا جی، ان کو بس یہ کہ تمیز بھی نہیں ہے گاڑیاں چلانے کی۔ بالکل ایسی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اب تو تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ آپ کو پتہ پنجاب میں آج کل گورنمنٹ نے وہ بڑی اچھی اچھی بسیں بھی چلا دی ہیں، اللہ کرے مندرا سے بھی چلنی شروع ہو جائے، ویسے روات سے تو چل رہی ہے۔ اچھا ہاں جی، تو ہوپ فلی مندرا سے بھی چلے گی تو بڑی آسانی ہو جائے گی اس سے، اور آپ جیسے بزرگوں سے تو سنے کرایہ بھی نہیں لیتے اس میں۔ ہاں نہیں یہ بڑا اچھا کیا، وہ مجھ کو کہہ رہی تھی اپنا وہ لڑکی جو تھی جی ٹکٹ والی، کہ میں نے کہا جی میں کتنا پیسے دوں ٹکٹ کے؟ وہ کہتے نہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ اچھا، میں نے کہا جی عمر تو میری جو ہے نا، اب ظاہر جب ٹکٹ کا مسئلہ تھا نا پٹھی صاحب، جی جی، تو پھر مجھے اصل عمر بتانی پڑی، اچھا۔ ورنہ پھر آپ کو پتہ پھر عمر تو چھپانی پڑتی ہے نا بعد کا۔ نہیں میں تو سنا ہے کہ آپ کی عمر میں تو لگتا ہے آپ کو کوئی نئی پھر صورت اختیار کر لیتا ہے بندہ۔ ہاں کیا مطلب جی، میں کہ سپ بننے والا ہوں؟ 100 سال پورے ہونے والے ہیں آپ کے، ویسے کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہتے اکشا داری۔ ہیں ہاں مجھے کہتی ہے نہیں آپ سینئر سٹیزن ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں نا کیسے تمیز والا لفظ یوز کیا ہے اس نے۔ ہاں مجھے بوڑھا نہیں کہا کہ آپ بوڑھے ہیں۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا شاید میری تعریف کر رہی ہے۔ پھر ترجمہ کیا تو میں نے کہا نہیں ہے تو کوئی تعریف نہیں ہے، تو بہت بوڑھا بنا دیا۔ ہاں سینئر سٹیزن۔ ہاں پھر مجھے اس نے کہا آپ کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا بابا جی دیکھیں، میں کچھ چیزیں نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے وہ تربیت ہوتی تھی اچھی بچوں کی، ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی بزرگ اگر بس میں یا کسی ٹرین میں یا کسی جگہ بیٹھا ہے اور سیٹ نہیں ہے تو عموماً لوگ جو نا ایک دم سے وہ سیٹ اس کے لیے خالی کر دیتے تھے یا اس کو بٹھاتے تھے۔ اچھا اب بھی یہ ٹرینڈ ہے دیکھنے میں، لیکن تھوڑا کم ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ویسے نہیں بالکل دیکھیں جی، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ یہ جو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، یہ تو حدیث نبی بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ ہے کہ آپ بلکہ جب بندے کو کوئی سیٹ پر بٹھانا شروع کر دینا، جی جی ایسے تو بندہ مانتا نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوا کہ نہیں، جی لیکن جس دن بندہ کھڑا اور اس کو کوئی لڑکا کہے نا جی چاچا جی بیٹھ جاؤ، ہوں بس سمجھو بندہ بوڑھا ہو گیا۔ ہاں یہ بھی ہے، تھوڑا نفسیاتی طور پہ بھی محسوس ہو جاتا ہے نا پھر بندے کو۔ لیکن میں ایک جو ہے نا بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جی ہمیں یا سن رہے ہیں، کہ ہم بڑا گن گاتے ہیں جی امریکہ یا یورپ یا ایسے ملکوں میں اگر آپ سفر کریں نا جا کے بس یا ٹرین پہ، آپ یقین کریں کہ وہ بوڑھے لوگوں کے لیے سیٹیں نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا جوان کوئی نہ کوئی اٹھ جائے گا کہے گا جی بابا جی ادھر بیٹھے ہیں آ کے۔ نہیں نہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی۔ نہیں بہت جی بالکل کرنا چاہیے، اور سیٹ دینی چاہیے، بزرگوں کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں پٹی صاحب کہ جب دو چیزیں جس قوم میں ختم ہو جائیں نا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل وہ کون سی ہیں؟ ہوں ایک عورت کا احترام بالکل اور ایک اپنے سے بڑی عمر والوں کا احترام جب ختم ہو جائے بالکل تو صحیح پھر کہہ رہے سمجھے ہیں، وہ قوم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، چلے ہم تو لیٹر ٹرانسپورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو پرانے زمانے میں مطلب آپ کا خیر اتنا پرانا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے گوروں کا زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی عمر اتنی ہے اوہو کہ اس وقت تو چھوٹے سے تھے آپ، تو کیا اس وقت کیا ٹرانسپورٹ کے لیے، اگر ہم مندرہ کے آس پاس ہی دیکھیں تو کیا ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہوتے تھے ویسے؟ نہیں اس وقت دیکھیں جی انگریز کے زمانے کے بعد سے ہے یہ بسیں سسیں شروع ہو گئی تھی، ہاں جی، تو لیکن پہلے تو ہمارے ادھر چلتی تھی ٹانگے شانگے چلتے تھے، اچھا ٹانگے گھوڑے ٹانگے کرنچیاں، یہ جو ریڑے شیڑے کھوتیاں ریڑیاں، پھر یہ کہ لوگ گھوڑوں پہ جاتے تھے جی اور اس کے علاوہ اونٹ پہ بھی جاتے تھے۔ میں کئی دفعہ کھوتے پر بھی پنڈی آیا ہوں۔ آپ نے کرنچی بار بار کہہ رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہے میں پٹھواری ہوں، لیکن کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، کرنچی غالباً یہ بیل گاڑی کو کہتے ہیں۔ بیل گاڑی کو جی یہی وہ بات ہے، پٹواری کو اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو کرنچی جو ہوتی ہے وہ ایک ریڑا ٹائپ ہونا ہے، ہاں جی بالکل، اس کے آگے دو بیل دانت لگے ہوتے ہیں، ہاں ہاں بالکل، جی، اس کو کرنچی کہتے ہیں، جس پر اس سامان ڈھوتے ہیں زیادہ تر، سامان سواریاں ڈھوتے کم ہیں۔ بٹھاتے ہیں، سامان زیادہ ڈوئنٹیں شیٹیں اس طرح کی چیزیں۔ ہاں اس پہ اینٹیں بجری یہ ریت یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ پہلے جاتی تھی۔ بالکل آج کل تو یہ صندوقڑیاں نکل آئی ہیں نا، ہاں جی یہ بالکل، صندوقڑیاں ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ نکل آیا اب تو۔ آج کل تو دوسرے رکشے آ گئے ہیں چنگچی ٹائپ کے جو ہیں، ہاں ہاں چنچی جی، بالکل، سزوکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اب تو، ہاں جی اب تو اور آسان کر دیا انہوں نے، چھوٹی چیزیں آ گئی جی ہیں۔ جی۔ تو اس زمانے میں پھر یہ تھا بھٹی صاحب کے ٹانگے چلتے تھے جی اور ریڑے چلتے تھے، کرنچیاں یہ وہ سارے اونٹ کھوتے یہ وہ سب چلتے تھے۔ آپ دیکھیں نا یہ سارے جانور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ ہم انسانوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ بالکل اب یہ ہے کہ جی گاڑیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، پھر موٹر سائیکل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور شہروں میں آ جائیں تو شہروں میں دیکھیں نا جی ہمارے ہاں کوئی حساب نہیں ہے، اب لوگوں کو گاڑی چلانے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ میں ادھر پنڈی آ گیا، ادھر جناب دیکھے اتنا زیادہ رش ہے، اچھا بس سٹاپوں پہ بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بس سٹاپوں پر اب تو میں نے دیکھا ہے اچھا ہے یہ بنے ہوئے ہیں کچھ بس سٹاپ جو ہے جی جی، یہ ہونے چاہیے، ہاں اور بالکل، ایک ہاں جی میٹرو چلتی ہے پنڈی میں جو، ہاں جی، جی اور بھی شہروں میں چلتی ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ ہاں بڑی پہلے زبردست، مجھے یاد ہے بیچاری کالج کی اسکول کی لڑکیاں جو ہیں وہ بس سٹاپوں پہ کھڑی رہتی تھی گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے، اور ایک وہ ویگن چلتی تھی وہ کسی نہ کام کی، ہاں جی، اس کے آگے بھی دو مشٹنڈے بیٹھے ہوتے تھے جو وہ لیڈیز کی سیٹ کے اوپر۔ ہاں بدتمیزیاں بڑی ہوتی تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مسافروں کے ساتھ بھی نہ وہ کئی مطلب ایک سٹاپ پہ اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ جب تک وہ ویگن پوری نہیں ہوگی وہ چلاتے نہیں تھے، اور ہاں اگر جی، آپ نے کہیں جلدی پہنچنا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہاں بڑی جو ہے نا سبکی ہوتی تھی بندے کو۔ اور پھر جی ٹی ایس پہلے ہی چلتی تھی، آپ ہاں مجھے جی وہ ایک بہت اچھی بس سروس تھی، اس کا بڑا فائدہ تھا پٹھی صاحب، جی جی اس میں یہ تھا کہ ٹکٹ بھی اتنا نہیں تھا، پھر یہ کہ مجھے یاد ہے پنڈی میں آپ کو شاید پتہ ہوگا ڈبل ڈاکر چلتی تھی، 2 منزلی بس، جی جی بالکل شروع ہاں، میں، اور پہلی دفعہ میں جب اس کے اوپر چڑھا تھا نا جی جی تو میں حیران ہو گیا، میں کہا پہلی بس ہے جو ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے۔ آپ اوپر بیٹھے تھے جا کے، بعد میں مجھے کسی نے کہا اس وہ زمانے میں بابا تو نہیں تھا، وہ مجھے کہتے ہیں اس کا ڈرائیور نیچے بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی بالکل، میں کہتا ہوں اس کو بھی اوپر لے آؤ یار، کیا نیچے کر رہے،
ہاں جی، تو ڈبل ڈیکر چلتی تھی، اب اس کا بیڑا غرق بھی کر دیا گیا. ہاں جی، ہمارے یہاں چیزوں کو نا اس کی سنبھالتا کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. وہ اچھا آئیڈیا تھا ویسے. آج کل چلتی ہیں لیکن وہ ایک ڈفرینٹ فارم میں ہے کہ وہ جو ٹورسٹ وغیرہ کے لیے نا چلانے کے لیے انہوں نے کچھ چھت پہ بھی سیٹیں لگائی ہوئی ہیں ایسی، اس کو ڈبل ڈیکر ٹائپ کی بنائی ہوئی ہے. ہاں جی، تو خیر اس پہ تو آپ دیکھیں تو ٹرامیں بھی چلتی تھی کسی زمانے میں کراچی وغیرہ میں، بڑے شہروں میں. وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن کے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن آج کل یہ دیکھیں کہ میٹرو اور یہ جو انٹر سٹی ٹرین والا کانسیپٹ ہے لاہور میں بڑی، اورنج ٹرین جو ہے بڑی سکسیسفل ہے بہت ماشاء اچھا. اللہ سے. ابھی دیکھیں میں اگلے پروگرام میں ابھی اس پہ بات مزید کروں گا جی ٹرانسپورٹ کے اوپر. ہاں جی، جی. تو یہ ہے نا کہ بہت سارے ایسے ابھی مسائل ہیں جو حل کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے سہولت ہونی چاہیے، بوڑھے لوگوں کے لیے، بالکل. اور ہر روٹ پر گاڑی چلنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ ابھی چل رہی ہیں اور سنا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بڑھا رہی ہے، تعداد بڑھا رہی ہے. جو الیکٹرک بسیں ہیں اس میں ایک تو پیٹرول کی بچت بھی ہوگی. اچھا پھر ہمارے ماحول پہ بڑا اچھا اثر ہوگا کہ وہ دھواں شواں گاڑیاں چھوڑتی ہیں جو پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ چلتی ہیں، تو جس سے ہمارا ماحول بھی بڑا خراب ہو رہا ہے. تو اس کی بھی بڑی حد تک بچت ہوگی کہ ماحول ہمارا صاف ستھرا رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ جو سردیوں میں آج کل وہ سموگ آ جاتی ہے، لاہور کا تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہوا ہے. اور ہمارے پنڈی بھی کافی حد تک، جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسے شہر ہیں جو جہاں آبادیاں زیادہ ہیں تو وہاں پہ یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. جی اور میں آپ کو سناؤں مزے کی ایک بات. جی مری کے علاقے میں زندگی میں پہلی دفعہ جب بس گئی تھی نا، جی جی. تو بڑی مزے کی بات ہوئی انگریز کے زمانے میں. ہاں جی، اچھا. وہ ہم نے اپنی یہ بات والد صاحب سے سنی. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ مری میں پہلی دفعہ جب بس آ رہی تو سارے مری کے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اچھا. انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اوے لوہے نہ مکان پہ اشنا نے، اوے لوہے نہ مکان پہ اشنا. اچھا بس سادگی تھی نا جی. دیکھیں بہت سارے خالی مری نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے دیہاتی علاقے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرا گاؤں بھی آپ کے گاؤں کے قریب ہی ہے، مندرہ کے پاس ہی ہے. رمیال نام ہے میرے گاؤں کا. بڑا خوبصورت گاؤں ہے ماشاء اللہ سے. جی جی. تو جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ کچی سڑک ہوتی تھی اور اکا دکا کو گاڑی کبھی کبھی آ جاتی تھی اس وقت. اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ گاڑی کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس کو چھو کے دیکھتے تھے اور جھجک جھجک کے ایسے چھوتے تھے اسے کہ یہ کیا چیز ہے نا ایسے. تو اسی طرح ہمارے گاؤں سے یہ مندرہ والی جو ٹرین کی پٹڑی ہے یہ نظر آتی ہے سامنے نا. تو ہمارے گاؤں میں اگر کسی اور گاؤں سے کوئی مہمان آئے ہوتے تھے تو بڑی دیر تک نا وہ ٹیلے پہ بیٹھے رہتے تھے کہ سامنے سے ٹرین گزرے گی ہم دیکھیں گے. اب وہ ہمارے لیے تو روٹین کی چیز تھی کہ ہم وہاں رہتے تھے، بٹ جو دوسرے گاؤں سے لوگ آتے تھے وہ ٹرین دور سے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے اور پورا دن بیٹھے رہتے تھے. ریل گاڑی لنگ سی. کون سا گاؤں ہے؟ میرا گاؤں جی رمیال، یہ مندرہ کے پاس ہی نا آپ کے قریب ہی ہے. ہاں بسوں تو ساڑھے مسائے ہو نا پھر. کلیامی ہے نا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا بہت مزہ آشنا جی. بس کیا کہیے گراواں زندگی تو بہت اچھی ہے نا. جی جی. شہر چاہ کے دھواں بہو ہے، گڈیاں نہ تے اور گلاں بہو ہے. ہاں جی جی. شہر گاؤں کی زندگی ہے، بورڈ نے تلے میں بیٹھا بس مزے لے رہا ہوں اور شعر پڑھتا رہتا ہوں. ہاں جی اچھی بات ہے. لیکن میں ایک آپ سے شعر بھی سنیں گے، مجھے ذرا جلدی جانا بھی ہے کہیں پہ. میں تو گزرا تھا، میں نے کہا کہ بابا جی سے ملاقات ہو جائے کیونکہ آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے بڑی ماشاءاللہ زندگی گزاری ہے اور آپ نے بڑی چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. جو شہر کی خرافات تھی نا بابا جی وہ اب دیہاتوں میں بھی آ گئی. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا کہ اب وہ پیدل چلنا، ہر بچے نے اپنا موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے. اب ہمارا قریب ترین جو قصبہ جہاں سے ہم خریداری کرتے ہیں وہ مندرہ ہے. تو پہلے وہ 3-4 کلومیٹر پیدل راستہ بنتا ہے اور ہم پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، دن میں کئی چکر بھی لگ جاتے تھے. لیکن اب وہ ہمارے گاؤں کے جو لڑکے ہیں بائک کے بغیر نہیں جاتے. آسانیاں پیدا کر لی ہیں ہم نے. ہم ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا بیڑا غرق کر لیں. جی اب ہم یہ نا پیدل، وہی بات میں کروں، پیدل چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. بالکل. تو جو بازار سے تنیا بھی لانا ہے لڑکے نے تو موٹر سائیکل پہ جانا ہے. بالکل. بھائی پیدل چلو. دیکھیں پیدل چلنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور بندے کو روز صبح 1 میل کم از کم پیدل چلنا چاہیے. یہ بیماریاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ شوگر جو ہے، شوگر ہے، دل کے امراض ہیں، بلڈ پریشر ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں. یہ ساری اس لیے ہے جی کہ ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا. میں بتاؤں کہ میں اتنا پیدل چلتا تھا
पिंडी से जो मैंने बताया ना कि रोज के 2 चक्कर लगाता था, जी इतना मैं सीधा चलता ना तो अब तक मैं पता नहीं बगदाद पहुंच चुका हूँ। ऐसा ही है जी, चले अच्छी अच्छा। बात है। तो गल के ऐसे आसे उम्र गुजारी, वाह, वह ऐसे आसे उम्र गुजारी, वह चले खार हजारा, माली बाग निवेखन देंदा ते आया जदों बहारा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की क्या बात है। हाँ जी। ये मियाँ साहब का कलाम है ना? मियां साहब का कलाम है जी। अच्छा, माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। सह जोड़ संगत दे वेखे, सह जोड़ संगत दे वेखे, आखर विथा पईया, जिन्ना बिना मेरा पल नहीं सी लंघदा, वो शक्लां याद न रहियां। वाह जी वाह, बड़ी हकायक हैं जी ज़िंदगी के, माशाल्लाह। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने फिर वक्त दिया। जब भी हम गुजरते हैं हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए, आपके साथ बातें की जाएं और कुछ सीखा जाए आपसे। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी मुझको दे। बहुत तंग करते हैं। मैं उस दिन गुजर रहा था तो हाँ, वो आवाज़ें दे रहे थे आपको, बाबा बोर्ड यो, बाबा बोर्ड। बहुत तंग कर, मारसा थप्पड़ मारसा नहीं, थप्पड़ मारसा नहीं। फिर गंदा कर अरे छोड़ो जी, बच्चे हैं, चलें, खैर है। अच्छा बाबा जी, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे जी, और आपकी हमारी मुलाकातें इसी तरह होती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम बाबा बोर्ड आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की। बाबा बोर्ड जी का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। और जो हमारा प्रोग्राम पहला वाला चला था, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लाजमी कमेंट करें, अपनी राय जो है वो लाजमी में बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कहाँ पे आप समझते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या बाबा जी के लिए कोई पैगाम देना चाहें या कुछ सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। तो वो अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछेंगे तो उससे अगले प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर हम बाबा बोर्ड जी से वो सवाल पूछेंगे। बल्कि मुझे याद आ गया कि नईम शाह रियाज सऊदी अरब में होते हैं, तो उन्होंने बड़ा पसंद किया। और एक हमारे और सामे थे या ग़ालिबन नाजरीन में से थे जिन्होंने कमेंट किया हुआ था हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कि बाबा जी आपने तो हमें अंकल सरगम की याद दिला दी। तो इस पे अगले प्रोग्राम में ज़रा बाबा से पूछेंगे कि आपकी कोई एक, मुझे तो लगता है कि फैमिली है आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस सवाल के साथ हम अगला प्रोग्राम का जो ना, जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो बाबा जी से ना फिर ये बात लाजमी पूछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।